بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 5ویں ویڈیو ہے جو سواد اور ضاد پر مشتمل ہے۔ سواد اور دال پر۔ سواد سے مراد سواد اور ضاد ہی ہے اور اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی ہے، ہاں یہ ہے کہ اس کا جو غنہ ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے اور آپ کے سامنے ہم بتاتے رہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر الف دال کاف لام لام الف لا کے ساتھ ہے تو وہ پیالہ نما ہے، یعنی رخ اس طرح ہے، لیکن اگر ہا میم یا لمبی یا کے ساتھ ہے تو اس کا رخ بدل جاتا ہے، یعنی الٹ ہو جاتا ہے، اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی دندان کی شکل میں اور کبھی ایک سپیس کی شکل میں یہ اپنا جو حلیہ ہے اور اپنی جو شکل ہے وہ برقرار رکھتا ہے۔ تو یہاں پر بنیادی جو چیزیں ہے وہ یہ ہے کہ دال جو ہے وہ اپنی شکل اس طرح تبدیل کرتی ہے کہ مفرد جب ہو تو اس کا سرا ہوتا ہے، لیکن جب مرکب ہو تو وہ را کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ کہاں پہ رکھیں گے؟ تو یہ ہے کہ ایک قط اوپر اس لائن سے اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اس کا جو برچہ نما، اس کا جو بدنما شکل ہے یا چھری نما شکل ہے یہ اس میں برقرار رکھ سکے۔ باقی یہ اوپر لائن سے تقریباً معمولی سا یعنی چوتھائی قط نیچے اس کو ہم شروع کرتے ہیں، اور بیچوں بیچ میں اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ تخم کدو کی مانند ہے، تو اس کی جو لمبائی ہوگی وہ 1.5 قط ہوگی اور اس کی جو چوڑائی ہوگی وہ نصف قط ہوگی، اور یہ ایک قط یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ تو جب ایک قط رکھتے ہیں تو ایک قط پہ اس کا جو چوتھائی حصہ ہے تو اس کی اونچائی ہوگی اندر سے، یہاں سے پھر اس کی پیمائش کرتے ہیں، اور پھر یہاں پہ ایک دوسرا قط لگا دیتے ہیں اور اس کے درمیان میں سے اس کو ہم اس کی طرف پھیلا دیتے ہیں، اور پھر پھیلانے کے بعد یہ حصہ شارٹ کٹ سیدھی لائن لگا دیتے ہیں، اور پھر یہاں پر چوتھائی قط اس طرح رکھ دیتے ہیں اور یہاں سے پھر اس کو ملانے کی کوشش کر دیتے ہیں، اور یہ پھر جلدی اس کو ہم شارٹ کٹ اس کو لے کے آتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہاں پر ہم نے جلدی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ مرحلہ جب مکمل کر دیا اس کے بعد قلم کو ہم تھوڑا سا ترچھا رکھ دیتے ہیں اور نیچے نہیں آتے بلکہ معمولی سے اس کو تھوڑا سا قلم کو گھما دیتے ہیں اور یہ جو شکل ہے یہ اس کی بنا دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے یہ نہیں کوشش کرنی کہ یہاں پر سرا اور یعنی یہ والا سرا اور یہ نچلا سرا جو ہے آپس میں ملانا ہے، بلکہ یہاں وقفے سے یہ بنایا، پھر اوپر لکیر بنا دی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کر کے سانس لے کے یہ سامنے بنانا ہے، اور پھر یہ جو پیارا نما شکل ہے اس سے یہاں پر اس کی پیمائش کرنی ہے۔ یہ 1.25 قط ہے اور یہ تقریباً 1.25 قط ہے، اور اس کے بعد یہ بھی پیالہ نما شکل ہے، اور یہ باہر سے چھری کی طرح ہے یا مد کی طرح ہم اس کو بنانے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم آپ کے سامنے یہ بھی بتا دیں گے کہ یہاں پر ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی ہے، اس سے بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو لکیر ہے یہاں پر تھوڑی سی نشان لگا دیتے ہیں اور اس پہ ایک قط لگا دیتے ہیں، تو یہاں پہ چوتھائی حصہ اور یہاں اس قط کا نصف حصہ، یہاں اس کی طرف ہم اس کو پلانے کی کوشش کر دیتے ہیں، سے ہی کم لے لیتے ہیں، یہ تھوڑا سا ہم اس کو اوپر لگا دیتے ہیں، یہ دیکھیں، پھر یہاں پر اس کو متصل اس کے نیچے لاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ چوتھائی قط لگا دیتے ہیں اور یہاں پر اس کا سرا اس طرح گول کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، اور یہاں پر جس طرح یہ گول ہے اس طرح اس کو گول نہیں کریں گے بلکہ اس کو ہم شارٹ کٹ لائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر بن گیا۔ چلو دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، اس لکیر سے تقریباً ایک نشان پہ اس طرح ہم آگے اس کو جاری رکھیں گے، چوتھائی حصہ اور اس کا یہ اور یہ اس طرح، اور پھر اس کو نیچے لائیں گے سیدھے، اور اس کے بعد یہ چوتھائی حصہ اس کے ساتھ ہم دوسری لکیر لگا دیں گے، اور اس کے بعد اس کو ہم گولائی کی شکل میں نیچے لائیں گے۔ یہاں پر ہم نے پورا سانس لینا ہے، پورا سانس نہیں لیں گے تو یہ جو اندرونی شکل ہم جس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ کدو کے تخم کی مانند ہے تو یہ شکل بگڑ جاتی ہے، اور اس میں یہ بنیادی چیز ہے، اگر کسی لفظ کا آپ نے پڑتال کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے تو ہم نے اس کے شکل کو دیکھنا ہے۔ تو یہ اس طرح ہم اس کو ریکور کر دیں گے اور دوبارہ یہاں پہ قلم کو رکھ کے یہ جو لکیر ہے اس میں اس کو ہم نے چھپانا ہے، تو
تو نیچے ہم نے نہیں آنا ہے، بلکہ جگہ جگہ پہ یا وقفے کے بعد پھر یہاں پر یہ دیکھیں آرام آرام سے، جس طرح مد میں ہم نیچے نہیں آتے تھے، بس معمولی سے اس کو ہم نے گھمانا تھا اور لفظ کو ہم نے مکمل کرنا تھا. تو اس طرح ہم اس کو اوپر لے کے جائیں گے. جب یہ مکمل ہوا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اوپر اٹھانا ہے اور یہ اس کی طرف نچلے نوک کے ساتھ اس کی طرف ہم نے یہاں پہ لانا ہے. تو یہ حصہ ہم نے مکمل کر دیا. یہ تقریباً نصف قط یہ ہے. یہ دیکھیں کدو کے تخم، تو یہ 1.5 قط ہے اور چوڑائی تقریباً نصف قط ہے. یہ جس پر ہم نے قط لگایا تھا تو یہ تقریباً 3/4 ہے، اور جس طرح یہاں پر دوسرا قط تھا تو یہ 1/2 ہے. تو یہ پورا قط اور یہاں پر یہ تقریباً 1.25 قط بنتا ہے، 1 سے 1/4. اور کدو کے جو تخم کے متعلق ہم کہتے ہیں یہ تقریباً 1 سے 1/2 ہے اس کی لمبائی، اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ نصف قط ہے. یہ اس طرح اور یہ اس طرح. ہم نے دوسرا مرحلہ اس کا یہ مکمل کرنا ہے بائیں طور پر کہ یہاں پر ایک قط لگا دیں گے اور قط کے ساتھ چوتھائی قط اور لگا دیں گے. اور یہ اس کے لیے یعنی یہ جو اس کا پیالہ ہے تو اس پیالہ کو ہم اس کے باقاعدہ طور سے نیچے رہیں گے. اور یہاں پر ہم نے دوسری غلطی یہ نہیں کرنی کہ اس کو ہم موٹا بنا دیں، بلکہ ہم پر یہ کھٹا ہوا لگے اس طرح. جگہ جگہ پر ہم نے اس کو موڑنا ہے، نیچے اس کو بھی نہیں لانا ہے، بس جہاں پر ہم نے پیمائش کی ہے بس یہاں سے اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے. تو یہ جو راہ میں بنا رہا ہوں، دال بنا رہا ہوں، تو یہ تھوڑا سا اس کی طرف مائل ہو، سیدھا نہ ہو، اس طرح یہ ہم نے اس کو بنایا. تو یہ پیالہ نما شکل بن گئی اور یہ چھری نما اور اندر سے تخم کدو. اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اس کے قریب جو پہنچیں گے تو ہم اس کو سیدھا بنا دیں گے. یہ اس سے نیچے آ جائے گا اور اس کا جو پیندہ ہے اس کی سیدھ میں آ جائے گا. دیکھو آرام سے ہم نے اس کو بنا دیا. اب اس کو آپ گول بھی کر سکتے ہیں اندر سے. تو یہ حصہ تھوڑا سا اوپر ہے اور جو یہ ہے یہ تھوڑا سا نیچے ہے. یہ تقریباً 1.5 ہے اور یہ بھی 1.5 ہے اور یہ تھوڑا سا اندر ہے. اور یہ تقریباً نصف قط یہاں سے یہ بن جائے گا، 1 سے 1/2. اوپر سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو سمجھ لے کہ یہ 2.5 قط یہ ہے اور یہاں پر 2.5 قط یہ ہے. یہاں سے اس کی پیمائش کر لے تو پورا قط بنتا ہے. اور یہاں پر ہم نے بتا دیا کہ یہ 1.25 قط ہے، 1 سے 1/4، اور یہ 1.25 قط ہے، 3/4، اور یہ 1 قط اور یہ 2. اور یہاں پر فاصلہ یہاں پر بھی ضروری ہے. اور یہ جو حسوات کا ہم نے کہا کہ اس کو ہم تھوڑا سا گول کر دیں گے، اور یہاں پر بھی فاصلہ ہونا چاہیے ہم تقریباً 1/2، اور یہ 1 ذرہ برابر 1 سے 1/2 یہ ہے، 1 سے 1/2 یہ ہے. کٹ پین کے ساتھ ہم نے کس طرح کرنا ہے وہ بھی آسان ہے، اور اس کے لیے اتنے جھنجھٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو عام طور پر انگلش کی جو کاپیاں ہوتی ہے 4 لائنوں والی، اس میں ہم نے مشق کرنی ہے. انشاءاللہ قریب اس میں پریکٹس کرنے کی کوشش کروں گا. یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اوپر جانا ہے. یہ طریقہ قلم کا پین کا تھوڑا سا الٹ ہے. یہاں اس طریقے سے نہیں بنائیں گے جس طرح قلم کے ساتھ بنا دیتے ہیں، بلکہ یہاں پر تھوڑا سا یہ نکال دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ بنا دیں گے، معمولی سے اوپر اٹھا دیں گے، اور یہاں وقفہ کر لیں گے. وقفے کے بعد تھوڑا سا اس کو گول کر دیں گے. اور قلم یہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے قلم کو جھٹکا دیا. جھٹکا خطاطی کے فن میں یہ مذموم ہے، اچھا نہیں ہے. اصل میں ہم قلم ڈھیلا چھوڑتے ہیں، تو یہ لگتا ہے اس طرح کہ ہم نے جھٹکا دیا. جھٹکا اس میں نہیں ہے. تو ہم نے آرام آرام سے قلم کے ساتھ، پین کے ساتھ، بال پین کے ساتھ ہم نے اس پہ پریکٹس کرنی ہے. کٹ مارکر کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے. آرام آرام سے ہم دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں اوپر جائیں گے اور ڈھیلا پکڑ لیں گے قلم، اور ڈھیلا استعمال کر دیں گے. اور اس کے بعد اس کو دبا دیں گے تھوڑا سا، کیونکہ جہاں پہ لفظ مضبوط ہوتا ہے تو وہاں پر ہم نے پورا نب استعمال کرنا ہے. پتلا ہے تو وہاں پر
اسی کے بقدر ہم نے قلم کو ڈھیلا استعمال کرنا ہے. دیکھیے آرام آرام سے میں بنا رہا ہوں. بال پین کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے. دیکھیں اور اس پہ ہم نے زیادہ مشق کرنی ہے اور زیادہ پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ ہمارا تعلق اور واسطہ ان چھوٹے چھوٹے پین کے ساتھ ہوتا ہے، قلم کے ساتھ بہت کم کا واسطہ ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی ماہر ہے، پہلے سے کچھ سیکھا ہوا ہے، تو وہ قلم کے ساتھ زیادہ استعمال کر لے. لیکن اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ مسلسل ہماری ویڈیوز دیکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ بھی قلم کے ساتھ مسلسل لکھے. انشاءاللہ ویڈیو آپ پسند فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.